بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunah.com۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم۔ عزیزوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنے احسانات کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، دنیا کی جتنی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہے وہ ظاہر ہونے والی نعمت ہے، برقرار نہیں رہے گی، لیکن اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو فضل و انعام حاصل ہوگا وہ اخروی فضل و انعام ہمیشہ برقرار رہنے والا ہوگا اور ہمیشہ ہمیں ایک مستقل عذاب سے نجات دلا کر کے ایک مستقل نعمت کے اندر رہنے کا انعام ہمیں عطا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ مستقل عذاب سے نجات پا جانا اور مستقل نعمت کے اندر رہنا یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے اور ایسا بڑا فضل ہے کہ اس کے مقابل میں کسی اور فضل و احسان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اسلام کو اختیار کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ وہ توفیق ہے جس کے مقابل میں کسی اور چیز کو رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ نعمت جو ہم کو عطا کی ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو پہنچانے کے لیے جو انتظام فرمایا ہے اس انتظام کی بہت ساری تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتلا دی ہیں اور ان کے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس کے نازل ہونے کی مستند دلیل کیا ہے، یعنی اس قرآن کو ہم سچا کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ پھر جب اس قرآن کو ہم نے سچا مانا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے اور اللہ کا کلام بتایا ہے اور اللہ کا کلام ہونے کی نشانی بتائی ہے، اس کی دلیل دی ہے اور وہ دلیل اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہے اور آج 1400 برس تک وہ دلیل چیلنج بن کر کے ساری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اس بنا پر ہم اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اس قرآن مجید پر اعتماد کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اعتماد کی اصل اساس اور اعتماد کی اصل بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پاتے ہیں۔ اس قرآن مجید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو، آپ کی حیثیت کو اور آپ کے درجے کو بھی بہت سے مقامات پر متعین فرمایا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا بنیادی اور مرکزی مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور انسان کو بہرحال حاصل نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں آنے والا ہے جس کو دوبارہ نبوت دی جائے یا رسالت دی جائے یا اس کام کے لیے منتخب کیا جائے۔ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اور آپ پر رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب آپ کے بعد کوئی انسان اس مرتبے اور اس درجے اور اس حیثیت میں نہیں مانا جا سکتا ہے
جس درجے اور جس مرتبے اور جس حیثیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا درجات اور کیا کیا مرتبے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ خود قرآن مجید کی توضیح اور تشریح، اس کا بیان اور اس کی تفصیل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں کسی کو ذرہ برابر تصرف کرنے کا کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف آیتیں دیکھیے، مکہ کے مشرکین بہت زور لگاتے رہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ چلو اب یہ دین تو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کچھ مصالحت کر لی جائے، اس لیے کہ معاملہ ان کے نزدیک بڑا سنگین اور عجیب تھا۔ ہر گھر کے اندر ان کے نقطۂ نظر سے فتنہ مچا ہوا تھا۔ باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے، ماں کافر ہے تو بیٹی مسلمان ہے، باپ کافروں کی قیادت اور لیڈری کر رہا ہے تو بیٹی کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات تھی۔ ابو جہل سب سے بڑا اسلام دشمن تھا، سب سے بڑا اسلام دشمن تھا، اس کا بھائی مسلمان تھا، اس کا ماں جایا بھائی ہی مسلمان تھا، اس کا حقیقی بھائی ہی مسلمان تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کس قدر زور لگاتے تھے اور ان کی رسالہ داری کس قدر مشہور ہے، میدان جنگ کے کتنے بڑے شاہ سوار تھے، ان کا بھائی ولید بن ولید مسلمان تھا۔ ابو سفیان نے ہر میدان میں مارکہ آرائی کی اور قیادت کی، کفار کی، ان کے لشکروں کی قیادت کی۔ ان کی بیٹی مسلمان تھی اور شروع سے مسلمان تھی، اس نے حبشہ بھی ہجرت کی تھی۔ غرض ایک ایک انسان کو دیکھیے، بڑے بڑے بت اور بڑے بڑے لیڈر اور کمانڈر قسم کے لوگ جو مشرکین میں تھے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کے گھر، ان کے کنبے کے لوگ مسلمان تھے۔ عجیب و غریب کشمکش برپا تھی۔ اس کشمکش کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، الجھن میں تھے، چاہتے تھے کہ یہ فتنہ، جس کو فتنہ کہتے تھے، کہ یہ فتنہ اور یہ انشقاق جو گھر گھر کے اندر پھیلا ہوا ہے کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جہاں زبردستی کی اور مار پیٹ کا راستہ اختیار کیا، تعذیب کا راستہ اختیار کیا، وہاں یہ راستہ بھی اختیار کیا کہ چلو کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں اور کچھ باتیں اپنی ان سے منوا لیں، اور اس طریقے سے یہ جھگڑا اور یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مرحلے پر یہ کام کیا کہ چلو یہی پتہ لگا لیں کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک مرحلہ آیا جب انہوں نے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے آدمی مدینہ بھیجے۔ مدینہ جو آدمی گئے وہ واپس آ کر کہنے لگے کہ صاحب ہم فیصلہ کن بات لے کر کے آئے ہیں۔ یہود نے 3 سوالات دیے تھے کہ ان سے یہ سوالات پوچھو، اگر جواب دے دیں تو پیغمبر ہیں، اگر جواب نہ دے سکیں تو سخن ساز ہیں۔ آپ سے ان لوگوں نے سوالات کیے واپس آنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی اور ان کی روشنی میں آپ نے ان کو جواب دے دیا۔ بات واضح ہو گئی کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے سامنے 2 ہی راستہ تھا، یہ تو بالکل جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیں یا یہ کہ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ یہ جو قرآن مجید آپ پیش کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل کر دیجئے، ذرا سی تبدیلی کر دیجئے اور ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لا دیجئے یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا پاور نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ تو قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی پاور اور کوئی اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ،
میں تو بس اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس کی جاتی ہے۔ اور بات اتنے ہی پر اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دی، بلکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کے خیالات گزرے کہ اگر ان کے مطالبے پورے ہو جائیں اور یہ بھی مسلمان ہو جائیں تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہم بہت بڑی کامرانی کے دور سے گزر جائیں گے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر الگ سے ایک تبصرہ فرمایا، قرآن مجید میں الگ سے آیت نازل فرمائی، وَإِن قَعْدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ یہ کفار قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس کی ہے اس کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بات گڑھ کر کہہ دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو یہ لوگ یقیناً آپ کو پکا اور گہرا دوست بنا لیتے، نہایت مخلص دوست بنا لیتے۔ یعنی وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے تو ہم بھی مان جائیں گے، یہ محض چکھنے کی بات نہیں تھی، دھوکہ دینے کی بات نہیں تھی، بلکہ واقعی وہ دل کی گہرائی سے اس بات کا فیصلہ کیے ہوئے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی گئی تو ہم ان کو اپنا پیشوا مان کر کے ان کے پکے پیروکار بن جائیں گے۔ لیکن اگر اس تبدیلی کا عمل آپ کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، زیادہ نہیں کہا جا رہا ہے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے۔ لیکن اس تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر کے عبرت حاصل کیجیے اور یہ اندازہ کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سلسلے میں کس طرح کی بات کے پابند تھے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، ایسی صورت میں ہم آپ کو دنیا کے اندر بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ آپ اندازہ کیجئے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، مطالبہ آپ ہی سے ہوا تھا، آپ ہی سے بات کہی جا رہی تھی اور آپ ہی کے دل پر یہ خیال گزرا تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہیں پا سکتے تھے، کوئی نہیں تھا جو دنیا میں اور آخرت میں آپ کو ہمارے عذاب سے چھڑا سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ آپ ذرہ برابر اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر ہمارے اوپر یہ بعض بات بھی کہہ دیتے، پوری بات نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہمارے اوپر یہ بعض بات بھی اپنی طرف سے کہہ دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے دبوچ لیتے، ہم دائیں ہاتھ سے دبوچ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ان کی رگیں گردن کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنه حاجزین، اور تم میں سے کوئی نہیں تھا جو ہمیں اس سے روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اتاری تھی اس وحی کے سلسلے میں اس سختی سے پابند کیا تھا کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کو ویسے ہی سنا دیجیے، جیسے وحی اتری ویسے ہی سنا دیجیے، نہ اس کو چھپا سکتے ہیں نہ اس کو دبا سکتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم اور کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قطعاً اجازت نہیں تھی اور قطعاً اس طرح کا کوئی تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما کر کے اس کے بعد آپ کو کچھ اختیارات دیے۔ قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار نہیں دیا گیا، لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ذمے لگائی گئی۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے
آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے وہ آپ کھول کھول کر کے لوگوں سے بیان کر دیں. تو قرآن مجید کو بیان کرنا، اس کی توضیح کرنا، اس کے معانی اور مطالب کی تشریح کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں داخل کیا گیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور اس ذمہ داری کو کس طریقے سے آپ انجام دیں گے؟ اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، اپنی من پسندی سے آپ شرح کریں گے اور تفصیل کریں گے، یا اس کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی پابندی ہے اور کوئی راستہ ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ آپ سورہ قیامہ پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شروع میں وحی آتی تھی تو آپ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ میرے ذہن سے چھوٹ جائے یا اس کے بعض کلمات اور بعض حصے چھوٹ جائیں. لہذا حضرت جبریل جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے تھے آپ پیچھے سے اس کو دہراتے جاتے تھے. اب یہ کام بڑا پرمشقت تھا. ایک طرف سے قرآن مجید کو سننا، اور تو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے میں اس کا پس منظر بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو آپ اس وحی کو حفظ کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنتے جاتے تھے اور پڑھتے بھی جاتے تھے. اب سننا اور پڑھنا اور آگے کی بات کو سنتے بھی رہنا اور پیچھے کی بات کو پڑھتے بھی رہنا اور بات نئی نئی نازل ہو رہی ہو، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو آپ پر بڑی مشقت گزرتی تھی. اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیات نازل کی. فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہ جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو آپ جلدی سے اس کو حفظ کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیا کریں. یہ نہیں کہ آپ پڑھیں جلدی جلدی تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی سے اسے یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا بھی دیں گے. یعنی حضرت جبریل جو کچھ نازل کرتے ہیں آپ اس کو غور سے سنتے جائیں، بس خاموشی سے سنتے جائیں، اور بعد میں یہ چیز آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور آپ کی زبان پر جاری بھی ہو جائے گی. اور واقعی ایسے ہی ہوتا تھا اس کے بعد کہ جب حضرت جبریل کوئی بھی آیت یا آیتیں یا بہت ساری آیتیں لے کر کے آتے تھے تو جب تک وہ پڑھتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے تھے. اور جب حضرت جبریل علیہ السلام وہی نازل فرما کر کے چلے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے جہاں تک وہی نازل ہوئی ہے بغیر کسی تردد کے پڑھ لیا کرتے تھے. تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فرمائی کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں، محفوظ کر دیں اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرا دیں، آپ اس کو پڑھ سکیں. پھر فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ. پھر ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن مجید کو بیان کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرانا بھی ہماری ذمہ داری. پھر اس قرآن مجید کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا بتلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لہذا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی مجمل باتوں کی تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اور آپ نے اس کی تفصیل میں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے ارشاد سے اور اپنے کردار سے جو کچھ پیش کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا بیان ہے اس قرآن مجید کا، اور اس کی بتائی ہوئی تفصیل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى. آپ کوئی بات اپنی خواہش اور آرزو سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى. یہ تو محض وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. تو قرآن مجید بھی وہی ہے، اور قرآن مجید کا جو بیان ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان اور وہ تفصیل بھی خود اسی قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہی ہے. قرآن مجید اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کی ہوئی چیز کر رہا ہے. اب یہ دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو آپ لیں اور جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پیش کریں، چاہے خود آپ کے اوپر اس میں تنقید کیوں نہ کی گئی ہو. قرآن مجید میں
بعض جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عتاب ہے، آپ پر ہلکی سی تنقید ہے، اور اس بات کے اعلان کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، مگر آپ نے ایسا کیا کیوں؟ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہ مشرکین جو غزوہ تبوک کے موقع پر اجازت لینے آئے تھے، ان کو اجازت دی، اس پر اللہ نے آپ کو ٹوکا ہے، لیکن پیشگی کر دیا کہ اللہ نے معاف کیا، مگر آپ نے اجازت دی کیوں؟ تو آپ پر جو تنقید نازل ہوئی اس کو بھی اللہ آپ نے پیش کیا اور اس کو بھی ویسے ہی سنایا۔ قرآن مجید میں آپ پر ایک جگہ اور کہا گیا کہ وہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ سے ڈرنا یہ زیادہ حق بات تھی۔ اب بتائیے، ایسی تنقید کی گئی ہے لیکن وہ تنقید بھی قرآن مجید میں موجود ہے، پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے اسے لینا اور امت تک پہنچانا، یہ جیسے آپ کی ذمہ داری تھی، اسی طریقے سے اس قرآن مجید کا جو بیان، اس کی جو وضاحت اور اس کی جو تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی، اسے بیان کرنا، اسے واضح کرنا اور امت تک پہنچانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور اس ذمہ داری کو آپ نے جس انداز سے نبھایا ہے وہ انداز آج بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 مقامات سے زیادہ جگہوں پر فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی دونوں جمع کر کے اکٹھا کر کے 80 سے زیادہ مقامات پر یہ حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ نماز کیسے قائم کی جائے اس کی تفصیل آپ قرآن مجید میں تلاش کریں، کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ کس طرح شروع کی جائے سرے سے یہی بیان نہیں ملے گا، کیسے ختم کی جائے یہی نہیں ملے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن رکوع کیسے کرو، سجدہ کیسے کرو، رکوع کب کرو، سجدہ کب کرو، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ سب نہیں بیان کیا۔ اب یہ سارا بیان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ساری تفصیلات بیان کی، اس کے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک گوشے کو آپ نے واضح کیا اور لوگوں کے سامنے عملاً کر کے دکھایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق آپ دیکھ جائیے قرآن مجید میں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، احکامات یہ ہیں کہ بھائی زکوٰۃ دو، فلاں فلاں لوگوں کو دے دو اور فلاں لوگوں کی مدد کرو، ایسا کرو، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر یہ گناہ ہے اور جو ایسا نہیں کرتے ان پر یہ عذاب ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں، لیکن یہ کہ کس کے پاس کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ دے، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ دے، کب زکوٰۃ دے، کب زکوٰۃ نہ دے، یہ تفصیلات آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتی ہیں۔ ان تفصیلات کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا ہوگا اور آپ سے معلوم کرنا ہوگا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، نماز کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ حج کے سلسلے میں بعض احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن مزید تفصیلی احکامات کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، نہیں آپ کو تفصیل مل سکتی ہے۔ روزے کے سلسلے میں بعض تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لیکن مکمل تفصیلات کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے بہت ساری باتیں بتائیں اور بہت ساری باتوں کو حوالے کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہارے جو یہ پیغمبر ہیں ان کی اطاعت کرو، جس طریقے سے اللہ کی تمہیں اطاعت کرنی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اگر اللہ کی مخالفت کی یا رسول کی مخالفت کی، چاہے عمل جتنا بھی اچھا کیوں نہ کرو، اگر اس مخالفت کے ساتھ عمل کر رہے ہو تو یہ عمل لغو ہے، بیکار ہے اور باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی قبولیت نہیں ہے۔ آپ مثال دیکھنا چاہیں تو مثال دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے بڑے بڑے اوراد و وظائف ایجاد کیے، خانقاہیں تعمیر کر لیں اور بیٹھ کر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے اور پاؤں پر ہاتھ کی ضرب لگا کر کے اور دل پر
گردن کی ضرب لگا کر کے یا ذہن پر دل کی ضرب لگا کر کے اللہ اللہ پکار رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہ اللہ سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ ایک عمل باطل کی حیثیت ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا ہے اس میں جو راستہ نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عمل کیا گیا تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے بلکہ وہ باطل ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اب کتنا باطل ہے یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کا ثبوت ہے آپ ان کے متعلق بھی سن لیجئے، تفصیل آپ نے سنی ہوگی، مختصر اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، آپ موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کی عبادت کیا ہے؟ انہوں نے آپ کی عبادت بتائی، فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑی عبادت ہے۔ پھر کہنے لگے کہ بھائی آپ کا کیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے گناہ تو بخشے ہوئے نہیں ہیں، لہذا ہمارا معاملہ تو ویسا نہیں ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک نے کہا کہ صاحب میں رات بھر اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا، بستر پر جاؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روز روزے ہی رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے رہوں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، اس لذت ہی سے کنارہ کش رہوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے بتایا، تفصیل بتلائی، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی تھی؟ کہا کہ ہاں حضرت ہم لوگوں نے بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور بستر پر سوتا بھی ہوں، میں کبھی دن میں نفلی روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو میرے اس طریقے سے الگ ہوا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیجیے، رات بھر آپ عبادت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہے، رات بھر اگر مستقل اللہ کی عبادت کریں اور بستر پر سوئے ہی نہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، کتنی عبادت کریں گے؟ روز اگر روزے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں ہے، آپ کی جماعت سے خارج۔ روزہ بھی رکھیے، نفلی اگر رکھتے ہیں تو کبھی روزہ رکھیے، کبھی بغیر روزے کے بھی رکھیے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنے کا نتیجہ کہ وہ بجائے عبادت سے فائدہ اٹھانے کے اور اللہ کا قرب حاصل ہونے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہی سے خارج ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو، یعنی اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو چاہے جتنا بھی اچھا عمل کرو گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہو جائے گا۔ پھر اس اطاعت کو بار بار اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان کیا اور کہیں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو یا علماء کرام کی اطاعت کرو، جیسا کہ لوگوں نے تفسیر کی ہے۔ لیکن اگر حکمرانوں کے ساتھ، اولو الامر کے ساتھ یعنی حکمرانوں کے ساتھ یا علماء کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ کی طرف پلٹاؤ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے سارے مسائل اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اللہ کی طرف پلٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید سے حل کرو، اور رسول کی طرف پلٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے قرآن مجید کا جو بیان دیا ہے، اس کی جو تفصیلات بتلائی ہیں، ان تفصیلات کی طرف پلٹو۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی ایک معلوم ہوتی ہے، ضمنی بات میں بتا رہا ہوں، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس امت میں کوئی اختلاف ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کا حل اللہ اس کے رسول کی طرف نہ ہو۔ اگر اللہ اس کے رسول کے پاس حل ہو ہی نہیں تو اسے پلٹانے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ اس سے معلوم ہے کہ اس امت میں جتنے اختلافات ہیں ان سارے اختلافات کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اس حل کو تلاش کریں، وہ حل یقیناً مل جائے گا۔
اچھا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اختلافات کا حل یہ نہیں ہے کہ امت میں جو ائمہ ہوئے ہیں یا علماء ہوئے ہیں یا بزرگان دین ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے قول کو پکڑ لو اور پکڑ کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ کہ صاحب ہم تو اس کی بات پر چلیں گے، دوسرا کہے کہ ہم تو اس کی بات پہ چلیں گے، تیسرا کہے کہ ہم تو اس کی بات پہ چلیں گے۔ اس طریقے سے لوگ ٹولی ٹولی میں بڑھ جائیں اور الگ الگ لوگوں کی رسیاں پکڑ پکڑ کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں اور اختلاف اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ برقرار رہے، بلکہ اس کو ایک پوری قوت حاصل ہو جائے، یہ نئی چیز ہے، یہ اسلامی چیز نہیں ہے۔ اسلامی چیز تو یہ ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اور وہاں سے اس کا حل تلاش کرو۔ یہ بات ضمناً آ گئی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں دیکھتے ہیں تو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل آئی ہے اور صحابہ کرام نے بلا چون و چرا اس کی اطاعت کی ہے، اور اگر کسی نے ذرا سا بھی کسمس کی ہے تو قرآن مجید نے ٹوک دیا ہے اس کو۔ آپ پڑھیے قرآن مجید کی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے پروردگار کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو اس کے بارے میں آپ کو حکم اور جج مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی کسمس موجود نہ کریں، کسی قسم کی تنگی کا کوئی احساس نہ کریں اپنے دل کے اندر بھی۔ یہ نہیں کہ صرف ظاہر میں تسلیم کر لیا اور دل راضی نہیں ہے تو بات ہو گئی پوری، جی نہیں۔ فرمایا کہ آپ کو حکم مانیں اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو دل کی رضامندی سے تسلیم کریں۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے فیصلے کے متعلق اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو مکمل طریقے سے تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تب تک آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ قرآن مجید میں درج نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تو آپ کا کوئی فیصلہ درج نہیں ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا اور فلاں قاضی نے فیصلہ کیا۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت کے سلسلے میں اگر کسی جگہ کوئی جھگڑا پیدا ہوا اور اس میں آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور کسی نے اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی تنگی محسوس کی تو قرآن نے ٹوک دیا کہ اس تنگی کے احساس کے ساتھ ساتھ مومن نہیں رہ سکتے ہو۔ اگر مومن ہونا ہے تو کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرو، چاہے فیصلہ تمہارے خلاف ہی کون ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات سنیے، واقعات مفسرین نے لکھے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مسئلہ تھا، بعض لوگوں نے کسی اور شادی کا مسئلہ لکھا ہے۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ فلاں سے شادی کر لو، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شادی جو ہے مناسب نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھیں۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھیں، ان کو پاور ہو کہ اس کو مانے یا نہ مانے، یہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف محسوس کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے متعین کی کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا قرآن مجید کی شکل میں، اس کو تو آپ بالکل جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے پیش فرما دیں، اس میں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش آپ کو نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس قرآن مجید کا بیان دیا گیا، اس کی تفصیل دی گئی، اور سارے مسلمانوں کو ایک ایک مومن مرد اور ایک ایک مومن
عورت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ جو تفسیر اور جو بیان آپ کی طرف سے اس قرآن مجید کے متعلق دیا جا رہا ہے، یعنی جو دین کی بات بتائی جا رہی ہے آپ کی طرف سے، اس کو بغیر کسی دلی کشمکش کے اور بغیر کسی دلی تنگی کے اور بغیر کسی حرج کے تسلیم کریں اور اس کو اپنا دین و ایمان سمجھیں۔ اگر ایسا نہیں کیا ہے تو دین و ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت متعین کی گئی، لہذا آپ کا ہر ارشاد اور آپ کی ہر بات دین ہے، اور اس کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اسی سلسلے میں ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو بات تم کو دیں اس کو لے لو اور جس بات سے روکیں اس بات سے رک جاؤ۔ اور فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تم میں سے جو آدمی اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، ہر کام اس کے لیے نمونہ ہے، اور ہر کام میں وہ آپ کی پیروی کر کے کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے امید باندھے ہوئے ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر آپ کی حیثیت اور نوعیت اس تفصیل کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ متعین کر دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے باہر آپ کی یہ باتیں، یہ تفصیلات، یہ اسوہ اور یہ بیانات کہاں ملیں گے؟ یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ اس کے لیے اگر تاریخ ہمیں کوئی چیز دیتی ہے تو وہی چیز دیتی ہے جس کا نام احادیث ہے۔ احادیث نبی میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ جو کچھ تفصیلات ہیں وہ احادیث نبویہ کے اندر ہیں۔ ان احادیث کو صحابہ کرام نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، آپ کی نقل و حرکت اور آپ کے کردار اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ساری تفصیلات انہوں نے ضبط کی۔ پھر جس علاقے میں گئے اس علاقے میں انہوں نے ان تفصیلات کو حسب ضرورت بیان کیا یا خود اپنے عمل اور کردار سے اس کی وضاحت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ معاملہ تھا بیان کی شکل میں یا عمل کی شکل میں، وہ سارا معاملہ صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا، آپ سے لیا اور لے کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈھالا اور لوگوں سے بیان بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بار بار صحابہ کرام کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کریں، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ایسے لوگوں نے جو بات پکڑی ہے ہم اسی پر ان کو ڈھکیل دیں گے، جو راستہ پکڑا ہے اسی پر ان کو ڈھکیل دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو رسول کی مخالفت کرنا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا فرمائیے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے علاوہ کسی اور کا راستہ پکڑنا۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ قرآن اپنے نازل ہونے کے زمانے میں جن لوگوں کو مومنین کہہ رہا ہے وہ مومنین کون ہو سکتے ہیں؟ وہ تو صحابہ کرام ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو ان صحابہ کرام کے راستے کے بجائے کسی اور راستے کو جو پکڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی راستے پر ڈھکیل دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور دیکھ لیجیے آپ صحابہ کرام کے اس راستے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے واضح کیا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یہ جان کر کے کہ یہ حق ہے، اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ
دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، میں اور جو میرے پیروکار ہیں، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت آپ کے پیروکار کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے علاوہ اور کوئی آپ کا پیروکار نہیں تھا اس وقت۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، میری پیروی کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں، اور ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں دیکھیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقون اولون، پہلے اسلام میں داخل ہونے والے مہاجرین و انصار، اور پھر ان کے پیچھے جو لوگ اچھائی کے ساتھ لگے، یعنی جنہوں نے ٹھیک ٹھیک ان کے نقش قدم کو اختیار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کو اہمیت دی وہ صحابہ کرام ہیں۔ بالکل صاف بات ہے، واضح ہے۔ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا دے گا، اور اس طریقے سے تم غلطی میں جا کر کے گمراہی پر چلے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ تو میرا اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب آپ نے اللہ کا راستہ بتلایا، آپ سے صحابہ کرام نے لیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے اس راستے کے لوگوں کو دعوت دی، خود بھی اس پر چلے اور دوسروں کے بھی اس پر چلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس راستے کو انہوں نے اپنی زبان سے بھی بیان کیا اور اپنے کردار اور عمل سے بھی بیان کیا۔ جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو اپنے کردار و عمل سے بتایا کہ اسلام کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ پھر وہ دور آنا شروع ہوا جس میں کہ فتنے اٹھنا شروع ہوئے اور گڑبڑ شروع ہوئی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے محدثین کی ایک جماعت کو اس بات کی توفیق دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیانات تھے ان سارے بیانات کو مستند طریقے سے محفوظ کریں اور اپنے پاس ضبط کر کے جمع کر کے کتابی شکل میں چھوڑ جائیں۔ اس عمل میں ظاہر بات ہے کہ آج کے طریقے سے ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا کہ بھی آپ خراسان میں ہیں اور 10 دن 20 دن میں ساری احادیث جمع کر لی وہاں کی اور کمپیوٹر کے اندر داخل کر لی، محفوظ ہو گئی، اور اس کے بعد سر سے اڑ کر کے آپ یمن آ جائیں، 10-20 دن میں وہاں کی ساری احادیث جمع کر کے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیں اور اس کے بعد اڑ کر کے مصر چلے جائیں۔ یہ صورتحال تو نہیں تھی۔ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا تھا کہ جس کا تصور آج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، آج بھی اس تیز رفتاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس تیزی سے پھیل رہا تھا، جبکہ وسائل و ذرائع آج جو موجود ہیں ان کا اشیر بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ ایک صاحب کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی تو وہ مغرب کی طرف سے چل کر کے مدینہ آئے، کتنا دن لگا تھا؟ 6 مہینے لگا تھا۔ امام مالک سے فتویٰ پوچھنے کے لیے 6 مہینہ پیدل چل کر کے وہ مدینہ تشریف لائے اور کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے بتلا دیجئے، تو امام مالک نے کہہ دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔